الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں سورۃ اللہب پڑھا تھا۔ آج اسے ابو لہب اور اس میں جو وامرأتہ اور اس کی بیوی یعنی ام جمیل، ان کے بارے میں مزید کچھ ہم پڑھیں گے۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا۔ جو ابو لہب تھا اس کا نام جو اصل میں تھا وہ عبدالعزیٰ یعنی عزیٰ کا بندہ۔ عزیٰ ایک بت تھا، مکہ میں ایک بت جو تھا وہ عزیٰ تھا، تو اس نے اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کیا تھا، یعنی اسی کا بندہ ہے وہ۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف ہو، اس لیے اس کا نام جو یہاں پر آیا ہے وہ ابو لہب آیا ہے، حالانکہ اس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا ہے، یعنی جو اس کا چہرہ تھا وہ بالکل سرخ تھا۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو، جو آگ کا شعلہ ہوتا ہے تو اسی کو لہب کہتے ہیں۔ تو وہ بالکل خوبصورت تھا، بالکل لال تھا، تو اس لیے اس کا نام پڑ گیا ابو لہب۔ تو اس کو ابو لہب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اس سے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاچا تھا، حقیقی چاچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ اسلام کی دعوت جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی شروع کی تو یہ دشمنی پر اتر آیا، اس نے دشمنی کرنی شروع کر دی۔ اس سے پہلے یہ ایک اچھا انسان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھی طرح اس نے سلوک کرتا تھا، لیکن اسلام سے اس کی چڑ تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی تو یہ دشمنی پر اتر آیا۔ اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب، یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ ام جمیل بنت حرب یہ بھی دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوب دشمنی کرتی تھی، جو بس میں تھا وہ کر ڈالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ جس وقت ابو لہب نے آپ کی شان میں تباً، وہ پورا تباً لک علی ھذا جمعتنا، وہ کوہ صفا کی پہاڑی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو پکارنا شروع کیا، یا صباحا یا عبد مناف، ایسی ایسی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، یا عبد المطلب۔ تو جب سب جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ باتیں کی تو ابو لہب اٹھا اور فرمایا تبا لک علی ھذا جمعتنا، نعوذ باللہ من ذالک، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا، اسی چیز کے لیے جمع کیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی تھی، اسلام کی دعوت دی تھی۔ جب اس نے تباً کے معنی ہے ہلاکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو یہ بد دعا دی تو مسلمانوں کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے بد دعا کرے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، انہوں نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی الا ماشاء اللہ۔
حق تعالیٰ نے گویا ان کے دل کی بات خود فرما دی اور ساتھ یہ خبر بھی دے دی کہ یہ بد دعا اس کو لگ بھی گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ کون؟ ابو لہب۔ قرآن نے اس کی ہلاکت و بربادی کی خبر جو پہلے ہی دے دی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے 7 روز بعد جو بدر کا واقعہ ہوا، جنگ بدر جو پیش آیا، تو اس کے 7 روز کے بعد اس کے تعاون کی گلٹی نکلی، جس کو عرب عدسہ کہتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، تعاون کی کوئی ایسی چیز اس کو ظاہر ہو گئی جس کو عرب کہتے تھے عدسہ، یعنی یہ ایسا مرض سمجھا جاتا تھا جو وبائی مرض ہے، یہ پھیلتا تھا جس طرح آج یہ وائرس ہے۔ تو مرض دوسروں کو لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا۔ اب گھر والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا اور الگ کر دیا، یہاں تک کہ اسی بے کسی کی حالت میں مر گیا۔ یہ ہے تفسیر ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ یعنی اب گھر والوں نے بھی اس کو الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ کوئی بھی اس کے پاس نہ آتا تھا نہ جاتا تھا، اسی بے کسی کی حالت میں مر گیا، اور 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ جب لاش میں بدبو آنے لگی، جب لاش سڑنے لگی، تو مزدوروں سے اٹھوا کر دبوا دیا۔ انہوں نے ایک گڑھا کھود کر ایک لکڑی سے اس کی لاش کو گڈھے میں ڈال دیا، اوپر سے پتھر بھر دیے۔ تو یہ ابو لہب کے ساتھ یہ انجام ہو گیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی تھی اور ہر جگہ ان کا پیچھا کرتے تھے، ان کی برائی کرتے تھے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے آج یاد کی جاتی ہیں، حمالۃ الحطب۔ جس طرح ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غیظ اور دشمنی تھی، اس کی بیوی بھی اس دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں اس کی مدد کرتی تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن بنت حرب بن امیہ ہے، جس کو ام جمیل کنیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتلایا کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک حال یہ بتایا کہ وہ حمالۃ الحطب ہے، جس کے لفظی معنی ہے سوختے کی لکڑیاں لادنے والی، یعنی ایسی لکڑی جو سوکھی ہوئی ہو، جس میں آگ بالکل تھوڑی سی بھی آگ ڈالی جائے تو وہ آگ لگ جاتی ہے اس میں، یعنی آگ لگوانے والی عرب کے محاورات میں چغل خوری کرنے والے کو حمال الحطب کہا جاتا تھا، کہ جیسے کوئی سوختے کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے، چغل خور کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایذا رسانی کے لیے چغل خوری کا کام بھی کرتی تھی۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہنے کی تفسیر حضرت ابن عباس، مجاہد، اکرمہ وغیرہ ایک جماعت مفسرین نے یہی کی ہیں کہ یہ چغل خوری کرنے والی تھی، یہ چغل خوری کرنے والی تھی۔ تو جو چغل خوری کی سزا ہے، قرآن نے حمالۃ الحطب سے تعبیر فرمایا اس کو، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کی درختوں، زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لاد کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بڑھ جائے، جس طرح دنیا میں وہ
اس کے کفر و ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ چغل خوری سخت گناہ کبیرہ ہیں۔ جو چغل خوری ہے یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ چغل خوری ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو پہنچانا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور داخل نہ ہوگا، جنت میں چغل خور داخل نہ ہوگا۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے تمام اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں۔ انسان کے 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ روزے دار کا روزہ اور وضو والے کا وضو خراب کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے غیبت، کسی کی بات پیٹ پیچھے بیان کرنا، چاہے وہ اپنا بھائی ہو، اپنی بہن ہو، یا کوئی ہمسایہ ہو، یا کوئی دوست، کوئی دشمن ہو، اس کی بات پیٹ پیچھے بیان کرنا، اگرچہ وہ اس کے اندر ہو تب ہی تو وہ غیبت ہے۔ اگر وہ چیز اس کے اندر نہ ہو، یعنی جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں، جس کے بارے ہم باتیں کر رہے ہیں، تو وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں چغل خوری۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ غیبت کرنا، اور دوسری ہیں چغل خوری، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تاکہ ایک دوسرے کو ہم الگ الگ کر دے، تاکہ یہ اس کے پاس نہ جائے، وہ اس کے پاس نہ جائے، آپس میں دشمنی رہے۔ اور تیسرا گناہ ہے جھوٹ، یعنی جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، ایسی جو بھی جھوٹ ہوگا تو اسی میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے حفاظت میں رکھے اور ہمیں نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔